أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ دروس میں یہ ذکر ہوتا رہا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر نبی کو دیا گیا دین اسلام ہی کہلاتا ہے. ہر نبی ایک خاص زمانہ ایک خاص طبقہ کے لیے تشریف لائے، ان لوگوں کے لیے اس دین کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، نہ کوئی اور دین قابل قبول ہو سکتا تھا. آخر میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت کسی خاص زمانہ یا خاص علاقہ یا خاص لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے تھی. کہیں بھی بسنے والے ہوں، کسی زمانے کسی رنگ و نسل کے انسان ہوں، سب کے لیے آپ نبی بن کر تشریف لائے. چنانچہ آیت مبارکہ میں صاف ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا، اللہ کی مانو گے تو اللہ یہ انعامات دیں گے، ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے، اسے ناراض کرو گے تو یہ سزائیں ممکن ہیں. لہذا اب آپ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں. آپ پر اترنے والی وحی قرآن پاک، اس کی بساطت سے آپ کو دی گئی شریعت، دین، مذہب، یہی حرف آخر ہے. انسانوں کے لیے آپ پر کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور نجات کا رستہ نہیں. قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے. آپ کا دین ہی اب اللہ کو قابل قبول ہے. دین اسلام کے بغیر کوئی دین نہیں، دین اسلام کے بغیر کوئی دین نہیں، کوئی دوسرا دین اللہ کو قابل قبول نہیں. جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی، ارشاد فرمایا بالکل صاف اور واضح لفظوں میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اسلام جب آ گیا، دین اسلام جب آ گیا تو اب کسی دوسرے دین کی ضرورت ہی نہ رہی. اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے روشنی کے مختلف ذرائع ممکن ہیں، چراغ جلایا جائے، آج کل روشنی کے دوسرے ذریعے ہیں، لائٹ سے یہ جلائی جائیں، لیکن جب سورج نکل آئے تو کسی دوسرے روشنی کے ذریعے کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی سورج کے مقابلہ میں روشنی کے کسی دوسرے ذریعے کی حیثیت باقی رہتی ہے. فلہذا دین اسلام ہی دین ہے، اللہ کو قابل قبول قیامت تک دین اسلام ہی ہے. لہذا کوئی دوسرا دین اگر ڈھونڈا جائے گا، مانا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا کرنے والا نقصان اٹھائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرنے والا نقصان اٹھائے گا. نقصان اور خسارہ کیا ہوتا ہے
کہ کمانے کے لیے نکلا تھا، نفع حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، اور جب گھر لوٹا نفع تو کیا کمانا تھا، جو موڑی اور رأس المال لے کر گیا تھا وہ بھی گنوا بیٹھا۔ یہی حال ہے کہ اگر کوئی دعوے دار ہے کہ ہم دین موسیٰ کو مانتے ہیں، دین عیسیٰ کو مانتے ہیں اور دین اسلام کو نہیں مانتے، تو اللہ کو ان کا کوئی دین قبول کرنے کا دعویٰ قبول نہیں۔ دین اسلام قبول کر کے جو نفع لینا تھا وہ بھی نہ لیا، اس سے بھی محروم رہے، نقصان اٹھایا، اور دین موسیٰ اور دین عیسیٰ پر ایمان کا دعویٰ بھی قبول نہ ہوا اور اس پر ایمان کا نفع بھی حاصل نہ ہوا، تو کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہا، کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہا۔ لہذا پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، سبھی کو دعوت ہے کہ حضور پاک رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، دین اسلام کو اپنا لے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، مقصد زندگی اسی سے حاصل ہوگا، جنت اور اس کی نعمتیں اسی سے ملیں گی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔